कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो पहली दफा मंजर आम पे आई है। खावर मानिका साहब गाहे बगाहे इस बारे में लब कुशाई करते रहे हैं। जब इमरान खान उनसे बुशरा बीबी से मुलाकात करने आते उनको हुश कर दिया। वो वहां पार्टियों में जाया करती थी, दुपट्टा नहीं पहनती थी, अल्ट्रा मॉडर्न थी। और ये इंफॉर्मेशन उन्हीं लोगों ने दी है जो इमरान खान की पार्टी का हिस्सा थे या उनके मुलाजिम थे और अब वो नहीं रहे। इमरान खान और बुशरा बीबी तोहम परस्त थे। वो आसिफ जरदारी जब बैरून मुल्क उनके साथ मुलाकात के लिए आता था, एक बकरे का सदका दिया करते थे। इस आर्टिकल के एक ऐसे हिस्से की तरफ आते हैं जिस पर किसी ने बहस नहीं की। इसमें एक ऐसे इदारे का नाम लिया गया है, कुछ ऐसे अफराद का नाम लिया गया है जो कि गैर सियासी हैं, जिन्हें गैर सियासी होना चाहिए, लेकिन वो इस आर्टिकल के मुताबिक मुकम्मल तौर पर सियासत में इन्वॉल्व है। जनरल बाजवा साहब इस बात पे बहुत पिस ऑफ थे कि इमरान खान उनकी बात नहीं सुनते, बुशरा बीबी की बात सुनते हैं। यहां पे उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं एवेस ड्रॉपिंग की, कान लगाकर सुनिए। दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो है गैदरिंग कॉम्प्रोमेट, किसी की बारे में खुफिया मालूमात हासिल करना ताकि उसको ब्लैकमेल करके सियासी मकासद हासिल किए जा सकें। पढ़ तो लें ये आर्टिकल एक दफा प्लीज। ऐसा ही एक एजेंट बनी गाला में भी था। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इस आर्टिकल का कि एक तरफ वो इमरान खान के लिए काला जादू कर रही हैं, उनकी तरक्की के लिए, उनके इकदामात के लिए, जैसे कि उस्मान बुज़दार साहब की तैनाती है, और दूसरी तरफ वो आईएसआई से उनको फीड मिलती है और आईएसआई उनको बता देते हैं और बुशरा बीबी इमरान खान को बताती हैं मशवरा। अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के गली कूचों में, टॉक शोज में, चाय के होटल पे, नाई की दुकान में एक टॉपिक सबसे ज्यादा गर्म है, उस पर सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। वो टॉपिक है इकोनॉमिस्ट में छपने वाले पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की सियासत के बारे में, खुसूसन बुशरा बीबी और इमरान खान के बारे में जो बातें लिखी गई हैं। बुनियादी तौर पे उन बातों में कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो पहली दफा मंजर आम पे आई हो। बुशरा बीबी काला जादू करती थीं, ये भी कोई नई बात नहीं जो पहले ना सुनी गई हो। बुशरा बीबी घर की छत पे बकरों की, जानवरों की सरियां फेंकती थीं, ये भी कोई नई बात नहीं है। और जिस केस पे बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को सजा दी गई है इद्दत के केस में, वो केस भी कोई पहली बार सुनने में नहीं आया। खावर मानिका साहब गाहे बगाहे इस बारे में लब कुशाई करते रहे हैं। मुख्तसर ये कहना चाहिए कि इस आर्टिकल में सारी पुरानी बातें रिप्रोड्यूस की गई हैं, कुछ हवालों के साथ, कुछ नए हवालों के साथ। इस आर्टिकल में मैं पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कोई 17-16 साल तक वाबस्ता रहा हूं, और इस आर्टिकल में जो जहांगीर तरीन साहब का बयान आया हुआ है काला जादू के हवाले से, वो भी मैं पहली बार नहीं सुना। वो पहले भी मैं सुन चुका हूँ एक दो दफा, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ रावियों से ये बात मैंने सुनी हुई है कि इस तरह एक तकरीब में बुशरा बीबी जहांगीर तरीन साहब के पास आती हैं और बताती हैं कि वो काला जादू नहीं करती, जिससे जहांगीर तरीन साहब घबरा जाते हैं या वो परेशान हो जाते हैं थोड़ा सा कि ये कैसे उनको पता चले ये बात। इस आर्टिकल में जो स्टार्ट लिया गया वो ये है कि जी बुशरा बीबी लाहौर जब गई अपनी बहन के साथ हॉस्टल में रहने के लिए, मरियम के साथ, मरियम नाम यूज किया गया इसमें, उनके पास रहने के लिए गई तो वो वहां पार्टियों में जाया करती थी, वो दुपट्टा नहीं पहनती थी। इस बात का इनकार उनकी बहन ने किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पार्टियों में नहीं जाती थी। इसके बाद जो एक और बात, उनके पड़ोसी जो कि देहात में रहते हैं, उनको कोट करके कहा गया कि बुशरा बीबी अल्ट्रा मॉडर्न थी। इस आर्टिकल में दिलचस्प अमल यह है कि पीटीआई का भी थोड़ा सा मौकफ रखा गया, और उसमें पीटीआई वालों ने जो कहा है वो ये कि इसमें जिन लोगों के बयानात लिए गए हैं, जिन लोगों के बयानात बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ लिए गए हैं या इल्जामात जो रिप्रोड्यूस हुए हैं, वो सब के सब वो लोग हैं जिनको या तो पार्टी से निकाला गया या इमरान खान साहब ने बनी गाला अपने घर से निकाल दिया। इस में वो इकरार करते हैं कि ऐसा ही है, हमने ऐसे ही लोगों से बात की और ये इंफॉर्मेशन उन्हीं लोगों ने दी है जो इमरान खान की पार्टी का हिस्सा थे या उनके मुलाजिम थे और अब वो नहीं रहे।
اس آرٹیکل میں یہ بات بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی توہم پرست تھے، اور اس کے ثبوت کے لیے اور اس کے کو ریفرنس بنانے کے لیے ان کی ایک سابق ڈرائیور کو کوٹ کیا گیا کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے 1.25 کلو گائے کا گوشت لے کر آئے، جس کو بشرا بی بی نے ان کے سر پر وار کر چھت پر پھینکوا دیا تھا۔ اسی طرح عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان کے اثر سے ان کو نکالنے کے لیے ان پہ سرخ مرچوں کا بھی وظیفہ کیا گیا، وہ ان کے سر سے وار کے پھینکی گئی تھیں۔ مگر امپورٹنٹ بات یہ لکھی گئی ہے کہ توہم پرستی کے لیے صرف عمران خان اور بشرا بی بی کا ذکر نہیں ہے، توہم پرستی کے لیے یہاں پر موجودہ صدر آصف زرداری کا ذکر بھی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک پیر ایسے بھی تھے جو آصف زرداری کے، وہ پیر ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ آصف زرداری جب بیرون ملک وفد ان کے ساتھ ملاقات کے لیے آتا تھا تو وہ ان کی عمل کے لیے ایک بکرے کا صدقہ دیا کرتے تھے۔ تو توہم پرستی کوئی نئی چیز نہیں ہمارے سیاستدانوں میں۔ اس آرٹیکل میں جو چیز ایک اور بھی فیصل بوفڈا صاحب کے حوالے سے لکھی گئی کہ وہ یہ تھے کہ ایک بار انہوں نے دیکھا کہ جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب میٹنگ کر رہے ہیں، اور اس میٹنگ میں بشرا بی بی بھی شامل ہیں، اور بشرا بی بی ان دونوں سے زیادہ گفتگو میں حصہ لے رہی ہیں۔ جب سابق ترجمان سے اس آرٹیکل کے مطابق جب سابق ترجمان سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بشرا بی بی کا کوئی عمل دخل عمران خان کی سیاسی زندگی میں نہیں ہے۔ اس آرٹیکل میں جو خاور مانیکا کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے اس پر کوئی ایسی رد عمل سامنے نہیں آیا جسے ہم کہیں گے یہ سالڈ رد عمل دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے یا بشرا بی بی کی طرف سے، نہ ہی کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے کوئی رسائی حاصل کرنے کی کوئی سیریس ایفرٹ کی۔ آرٹیکل کے مطابق سب سے امپورٹنٹ پہلو جو سامنے آ رہے ہیں وہ ہے خاور مانیکا کے ساتھ جو گفتگو انہوں نے کی، جس میں خاور مانیکا صاحب بہت بیچارے بن کے بتاتے ہیں کہ جی وہ اور عمران خان رات کو تنہائیوں میں بات کرتے تھے، اور جب عمران خان ان سے بشرا بی بی سے ملاقات کرنے آتے اور وہ ان سے ملنے کے لیے کمرے میں گئے تو ان کو خوش کر دیا گیا۔ اس بات کی تردید تو کی گئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ون سائیڈڈ اسٹوری ہی کہی جائے گی جب تک دوسرے کا موقف نہیں آئے گا کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوگا۔ دوسری پارٹی کا موقف، واضح موقف آنا بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ اپنی جرنلسٹک ہسٹری کو پورا کر رہے ہو، ورنہ یہ سب ایک خاص مقصد کے تحت کہی جانے والی گفتگو ہی کہلائے گی، ون سائیڈڈ پروپیگنڈا ہی کہلایا جائے گا۔ دوسری چیز جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس ساری گفتگو میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کہ نئی ہو۔ اس آرٹیکل کو لکھتے وقت بشرا تسکین صاحبہ یا اوون بینٹ جونس نے کوئی نئی بات تو نہیں پروڈیوس کی، کوئی نئی ریسرچ نہیں کی، سب کی سب وہی پرانی جو کہ ہم 2022 سے سنتے آ رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے سے سنتے آ رہے ہیں، وہی باتیں انہوں نے دوبارہ لکھ دی ہیں ایک آرٹیکل کی صورت میں۔ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ آرٹیکل یا اس قسم کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں۔ اگر ہم غور سے اس آرٹیکل کو پڑھیں تو شاید ہمیں اس کا جواب مل جائے۔ وہ آگے جا کے اس آرٹیکل میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سی رکاوٹیں، بہت سی ریاستی جبر، سیاسی کیسز کے باوجود بھی عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہوئی۔ لوگوں کے نزدیک یہ ساری باتیں جو ادھر لکھی گئی ہیں، جو اس آرٹیکل میں لکھی گئی ہیں، وہ معنی نہیں رکھتی، وہ ان کے نزدیک کرپشن کے زمرے میں نہیں آتی، وہ اسے کرپشن نہیں کہتے، وہ ان کو صرف بے بنیاد الزام تک کہتے ہیں۔ اب ہم اس آرٹیکل کے ایک ایسے حصے کی طرف آتے ہیں جس پر کسی نے بحث نہیں کی، کسی نے بات نہیں کی، لیکن وہ آرٹیکل کے اندر جو انفارمیشن یا جو بات لکھی گئی ہے وہ میرے ناچیز کے مطابق وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے جو بشرا بی بی اور عمران خان کے متعلق کی گئی ہیں، کیونکہ اس میں ایک ایسے ادارے کا نام لیا گیا ہے، کچھ ایسے افراد کا نام لیا گیا ہے جو کہ غیر سیاسی ہیں، جنہیں غیر سیاسی ہونا چاہیے، لیکن وہ اس آرٹیکل کے مطابق مکمل طور پر سیاست میں انوالو ہیں۔ اس آرٹیکل کے مطابق پاکستان کے 5 وزراء اعظم اقتدار سے سیدھا جیل پہ گئے، صرف ایک سویلین وزیر اعظم نے اپنی مدت ملازمت پوری کی۔ اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ دھاندلی کے باوجود 2024 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی نے 93 سیٹیں لی ہیں۔
دھاندلی صرف نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا کہ ان سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا. لوگ ووٹر پوچھ کر کہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار کون ہے اس نے ووٹ ڈالا ہے اس کے اوپر. اس میں مزید کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اس بات پہ بہت پس آف تھے کہ عمران خان ان کی بات نہیں سنتے، بشرا بی بی کی بات سنتے ہیں. اس آرٹیکل میں 2 پیراگراف اوپر نیچے ایسے رکھے گئے ہیں جو بہت معنی خیز بن جاتے ہیں. پہلے میں لکھا گیا ہے کہ اس پہلے پیراگراف سے پہلے جو 2 پیراگراف میں بتا رہا ہوں اس سے پہلے پیراگراف میں آخری لائن میں ایک لکھا ہوا ہے کہ بشرا بی بی کے ISI سے رابطے بھی تھے. پھر وہ مزید ایکسپلین کرتے ہیں، یہ آرٹیکل مزید ایکسپلین کرتا ہے ISI کے بارے میں کہ ISI پاکستان کی زندگی کے ہر شعبے میں گہرائی تک موجود ہے. یہاں پہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں ایوس ڈراپنگ کے، کان لگا کر سننا. اور جو دوسرا لفظ استعمال ہوا وہ ہے گیدرنگ کمپرومیٹ. کمپرومیٹ کے معنی ہیں کسی کی بارے میں خفیہ معلومات حاصل کرنا تاکہ اس کو بلیک میل کر کے سیاسی مقاصد حاصل کیے جا سکیں. یہ ISI کے بارے میں اس میں لکھا گیا ہے. پڑھ تو لیں یہ آرٹیکل ایک دفعہ پلیز. اب اس پیراگراف کے نیچے ایک اور پیراگراف لکھا گیا کہ طلعت حسین صاحب کو کوٹ ہے کہ طلعت حسین صاحب نے بشرا بی بی کی شادی کے اوپر جب ایک ٹویٹ کیا کہ جی مجھے نہیں لگتا کہ یہ شادی ہوئی ہے، تو جنرل فیض صاحب کا ان کو فون آیا اور انہوں نے کہا شی از دا گڈ میچ. ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ISI نے یہ نہیں کہا کہ یہ شادی انہوں نے کروائی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی نظریں شادی پر لگی ہوئی ہیں کیونکہ وہ اس سے کوئی اچھا مقصد، اپنی مرضی کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. آگے جا کر آرٹیکل لکھتا ہے کہ ISI کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ وہ سیاسی لوگوں کے گھروں میں ملازم کی صورت میں اپنے ایجنٹ داخل کرتی ہے، وہاں پہ کام کرواتی ہے اور ان کے بارے میں خفیہ معلومات حاصل کرتی ہے. ایسا ہی ایک ایجنٹ بنی گالا میں بھی تھا جو بشرا بی بی کو پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی انفارمیشن دے دیتا تھا. بشرا بی بی وہ عمران خان کو پاس آن کرتی تھیں اور عمران خان سمجھتے تھے کہ بشرا بی بی کے پاس خدا سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ موجود ہے. ساتھ ہی اس میں لکھا ہوا ہے، اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا اس بات کے امکانات کم ہیں کہ بشرا بی بی کو یہ بات معلوم ہو کہ وہ استعمال ہو رہی ہیں. مگر یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے اس آرٹیکل کا کہ ایک طرف وہ عمران خان کے لیے کالا جادو کر رہی ہیں، ان کی ترقی کے لیے، ان کے اقدامات کے لیے، جیسے کہ عثمان بزدار صاحب کی تعیناتی ہے، اور دوسری طرف وہ ISI سے ان کو فیڈ ملتی ہے اور ISI ان کو بتا دیتے ہیں اور بشرا بی بی عمران خان کو بتاتی ہیں، مشورہ دیتی ہیں اور عمران خان جو ہیں وہ اس مشورے پہ عمل کرتے ہیں اور پھر وہ بشرا بی بی کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بہت پہنچی ہوئی بزرگ ہیں. اور پھر ساتھ میں جنرل باجوہ جو ہیں وہ پس آف ہوتے ہیں کہ وہ ان سے جو ہے زیادہ بشرا بی بی کی باتیں سن رہے ہیں. یہ ساری باتیں آپس میں ربط نہیں رکھ رہی ہیں، یہ ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں اس آرٹیکل کے اندر. لیکن اپنی نوعیت میں یہ ساری باتیں خطرناک ہیں. پاکستان کی سیاست میں یہ بہت خطرناک آرٹیکل سمجھا جانا چاہیے. اس میں بتایا گیا ہے کہ 27ویں ترمیم کا نام نہیں لیا گیا، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اگلے 5 سال یعنی کہ 2030 تک اب پاکستان میں آرمی کی قیادت کر رہے ہوں گے، یعنی وہ پاکستان کے سب سے طاقتور شخص اس وقت بن چکے ہیں. ایک ملک میں جو کہ ڈیموکریٹک کہلاتا ہے، اس ملک میں جو سب سے پاورفل آدمی ہے وہ عہدہ بھی نہیں ہے بلکہ وہ ایک شخص ہے، فیلڈ مارشل صاحب. اس آرٹیکل کے مطابق اس آرٹیکل میں بتایا گیا کہ پچھلے سال نومبر میں جو اسلام آباد میں دھرنا ہوا اس میں فوج کی فائرنگ سے 8 آدمی مارے گئے. ساتھ میں بریکٹ کے اندر لکھا ہے کہ فوج نے انکار کیا ہے اس بات کا. اب بات یہ ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے، کہ اگر ہم اس آرٹیکل کو پورا کا پورا سچ سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی یا بات آگے بڑھے گی. اب بات یہ ہے کہ اس آرٹیکل کے ہر جز کو ہم سچ سمجھیں یا وہی کریں جو کہ پاکستان کی اس وقت سیاست میں کیا جا رہا ہے. نیوز اینکرز کر رہے ہیں، کالمسٹ کر رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر ہو رہا ہے، سیاستدان کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا سچ اس میں سے ڈھونڈ کر نکالیں اور لوگوں کو بتا دیں.
अगर हम कहें कि पाकिस्तान आर्मी ने 8 आदमियों को कत्ल करने की तरदीद की और इस बात को कहें कि ये काफ़ी है, ये तरदीद ही काफ़ी है, तो फिर हमें बहुत सारी बातों की भी तरदीद को काफ़ी मानना चाहिए। जैसे कि बुशरा बीबी की पार्टी पे जाने, दुपट्टा बगैर दुपट्टे जाने की बात है, उनके अल्ट्रा मॉडर्न होने की बात है, उनके काला जादू के हवाले से बात है, उनकी परवेज जनरल बाजवा और इमरान खान की मीटिंग में इंटरफेरेंस करने की बात है। इन सब की तरदीदें मौजूद हैं, इसी आर्टिकल के अंदर मौजूद है, तो फिर हमें भी उन तरदीद को वेटेज देना होगा। अगर हम इस आर्टिकल के मुताबिक बुशरा बीबी के काला जादू को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसमें आर्टिकल के मुताबिक हम बुशरा बीबी की इद्दत से पहले इमरान खान से शादी को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो फिर हमें जो कंसुइयां आईएसआई के बारे में लिखी गई हैं, वो बातें लिखी गई हैं जो कि गैदरिंग कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, उसको भी वही वेट देना पड़ेगा। क्या हम इस वेट को देने को तैयार हैं? क्या हम ये पूरा का पूरा आर्टिकल मेनो अन कबूल करने को तैयार हैं, या बस वही करते रहें जो हम कर रहे हैं? अपनी मर्जी का सच जो हमें सूट करता हो वही बोलते रहें, उसी का राग आलापते रहें। शुक्रिया।